ماضی قریب میں حضرت مولانا شیخ محدث عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی. وہ فرماتے ہیں اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نے حضرت ابوبکر صدیق سے میراث کا مطالبہ یا یہ جنگ جمل یا جنگ صفین یہ سب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ابتلائی صورت تھی، آزمائشی صورت تھی، امتحان تھا. بات کو سمجھیں. ہم یہاں جتنے بھی ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، طالب علم ہو یا استاد ہو، مزدور ہو یا مالک ہو، سب معرض امتحان میں ہیں. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم سب معرض امتحان میں ہیں اور یہ امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب حضرت ابوبکر صدیق کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے عمل کو جاری کرتے اور نبی علیہ السلام کے حکم کی فرم برداری کرتے. اور انہوں نے کی سیدہ فاطمہ سے اللہ ذوالجلال نے سوال کروایا، اور سوال کروایا وراثت کا، جو مسئلہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت نہیں چلتی، جو ہمارا مال و متاع ہے وہ صدقہ ہے. یہ کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے والد گرامی پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی، کوئی تعرض نہیں کیا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے بولنا ہی بند کر دیا، لیکن یہ بات سراسر غلط. کوئی بولنا بند نہیں کیا، تعلق کا انقطاع نہیں کیا، آپس میں مودت اخوت بدستور قائم تھی. بلکہ ناج البلاغہ کی جو شرح ہے ابن ابی الحدید، اس کے الفاظ یہ ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ لاکے مال ابی کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدق، کہ نبی علیہ السلام جو عمل کرتے تھے میں وہی عمل کروں گا. فدق کا جو مال آتا تھا، نبی علیہ السلام آپ کی غذا کے لیے اور ضروریات کے لیے آپ کو قوت دے دیتے تھے، غذا دے دیتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا ازواج مطہرات کو بھی اور اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی، اور جو باقی بچتا تھا فرماتے یقسم الباقی وینفق منہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. اور لاکے علی ان اسمع بہا کما کان یسمع، میں بھی اسی طرح کروں گا جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے ساتھ کیا ہے. میں نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر سکوں گا. بیان ہے فراضیت بذالک واخذت العہد علیہ، حضرت فاطمہ اس پر راضی ہو گئی اور وعدہ کیا کہ واقعی ٹھیک ہے، آپ اس پر قائم ہیں، ہمیں سال کا خرچ دیتے رہیں گے فدق سے. ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ناراضگی نہیں، آپس میں خشمگینی نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان سن کے سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مطمئن ہو گئی.
امتحان تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ کیا وہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سمجھ کے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی فرم برداری کرتے ہیں؟ بات سمجھے؟ اللہ کے رسول کی فرم برداری کرتے ہیں یا یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا لحاظ پاس کر کے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہیں؟ یہ امتحان تھا ابوبکر صدیق، بالکل یہی امتحان تھا جمل میں بھی اور صفین میں بھی، کہ خلیفہ ابوبکر حضرت علی تھے، خلیفہ حضرت علی تھے، اب ان کے ساتھ لڑنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ لڑنے والوں نے جو لڑے ہیں وہ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پس منظر میں ان کا مطالبہ یہ تھا، وہ حضرت معاویہ ہو یا حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، وہ یہ تھا کہ یہ قاتلان عثمان وہ تو آپ کے میمنہ میسرہ ہیں، یمین و یسار بنے ہوئے ہیں، ان سے کیا لیں؟ انتقام لیں، نہیں لے سکتے تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ محل نزاع تھا اور اس میں امتحان تھا کہ کیا امیر کی مخالفت ہوتی ہے یا امیر کی تابعداری ہوتی ہے؟ جب ایک خلیفہ خلافت منعقد ہو چکی تو خلافت کے انعقاد کے بعد ہم کہتے ہیں نا خلفائے راشدین چاروں حق پر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں نا، اب ان کو خلیفہ راشد ماننے کے بعد ان کے ساتھ نزاع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، لیکن وہ جو ایک مسئلہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک ہونے والے بلوائیوں کا اس کی بنا پر یا اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ دو لڑائییں باہم آپس میں لڑنی پڑی، ورنہ ان میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ یہی وجہ، یہ حقیقت ہے کہ جب لڑتے فریقین کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھاتے تھے، فریقین کے، وہ جمل میں ہو یا صفین میں ہو، بلکہ جس وقت حکم تسلیم کیا گیا ہے حضرت عمرو بن عاص کو اور ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت حسن نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ابا جی صلح کرنی چاہیے، اور فرماتے تھے کاش میں بیٹے کی بات مان لیتا، کاش میں بیٹے کی بات مان لیتا، اور صلح کرانے والوں سے کہا کہ اللہ کی قسم جیسے ہو سکتا ہے آپ سے یہ صلح کرا دے، جھگڑا ختم کروا دے۔ حضرت علی رضی اللہ لڑنا چاہتے تھے، حضرت علی نہ حضرت معاویہ وغیرہ، لیکن پس منظر کچھ ایسا تھا، شیطانوں نے یا کہنا چاہیے کہ دشمنوں نے ایسا ورگلا دیا جس کے نتیجے میں وہ باہم آپس میں کیا ہوئے؟ لڑائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن لڑائیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی کسی کو کافر اور فاسق، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کسی کو فاسق اور فاجر نہیں کہا، کسی نے بھی کسی کی حمایت میں روایت سازی نہیں کی، بات سمجھیے، کسی نے بھی کسی کی حمایت میں روایت سازی نہیں کی۔ یہ روایت سازی بعد میں رافضیوں نے کی ہے، جس کے بارے میں حافظ خلیلی نے الارشاد میں لکھا ہے کہ 3 لاکھ روایات ہیں جو رافضیوں نے حضرت علی اور حضرت اہل بیت کے حوالے سے لوگوں میں پھیلا دی، 3 لاکھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بات کا آغاز تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ہو چکا تھا، اسی وقت سے یہ جھوٹ شروع ہو چکا تھا۔ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک فتوے کی لسٹ سامنے آئی۔ فتوے کس کے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عباس دیکھتے ہیں، کچھ فتاووں کی تصدیق کرتے ہیں
اور باقی فتاووں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ علی نے یہ فتوے دیے ہیں تو علی گمراہ ہو گیا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. حالانکہ حضرت علی گمراہ نہیں ہے. یہ فتوے دراصل ان کذابین نے حضرت علی کی طرف منسوب کر دیے تھے. یہ سلسلہ حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوا ہے اور پھر بڑھتا ہی چلا گیا ہے، بڑھتا ہی چلا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باہم آپس میں لڑ کے بھی شیر و شکر تھے، ان کے ہی آپس میں مخاصمت نہ تھی. حضرت علی کا انتقال ہوا تو حضرت معاویہ رو رہے ہیں. حضرت معاویہ کے پاس فتویٰ آتا ہے تو وہ اپنے آدمی کو وہ سوال لکھ کے کہتے جاؤ جا کے حضرت علی سے اس سوال کے بارے میں جواب پوچھو، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. اگر یہ مخاصمت اس قسم کی ہے جس طرح آج باور کروائی جاتی ہے تو کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے فیصلہ لینے کے لیے اپنے قاصد کو بھیجتے؟ بالکل نہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے درمیان تو تفریق نہ تھی، لیکن تفریق ڈالنے والوں نے تفریق ڈالی اور ان کی روٹی ہی اسی مسئلے پر چلتی. لب و دہان اور پیٹ کی خدمت اسی پر ہوتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ان کے پاس. قرآن و سنت فکر سلف کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان.